چار دوست اور جنگل کا خطرناک شکاری۔ ایک گھنے جنگل کے کنارے چار دوست رہتے تھے، ہرنی سونیا، کوا کاوی، چوہا مانی اور کچھوا راجو۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے اور خوشیوں بھری زندگی گزارتے تھے۔ چاروں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ اگر ایک دوست مشکل میں ہوتا تو باقی تین اس کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ جنگل ان کا گھر تھا اور وہ ہمیشہ یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے، لیکن ایک دن ان کی زندگی میں ایک بڑا خطرہ آ گیا۔ ایک دن جنگل میں ایک خطرناک شکاری آیا۔ وہ ایک ماہر شکاری تھا اور وہ جانوروں کو پکڑنے کے لیے جال بچھانے میں ماہر تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی آمد سے جنگل کے تمام جانور خوفزدہ ہو گئے تھے۔ شکاری نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک جنگل میں موجود سب سے خوبصورت اور تیز رفتار ہرن کو پکڑے گا۔ ایک صبح ہرنی سونیا جنگل میں اپنی پسندیدہ گھاس چرنے کے لیے نکلی۔ وہ خوشی خوشی گھوم رہی تھی جب اچانک اسے ایک خوبصورت کھیت نظر آیا۔ وہ کھیت ہرے بھرے پودوں اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور سونیا کو وہاں جانے کی شدید خواہش ہوئی۔ جیسے ہی سونیا کھیت کے قریب پہنچی وہ ایک جال میں پھنس گئی۔ یہ جال شکاری نے بڑی ہوشیاری سے بچھایا تھا۔ سونیا فوراً سمجھ گئی کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس چکی ہے اور وہ زور زور سے چیخنے لگی تاکہ اس کے دوست اسے سن سکیں۔ کوا کاوی جو ہمیشہ ہوا میں پرواز کرتا رہتا تھا، اس نے سونیا کی آواز سنی اور فوراً نیچے آیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سونیا جال میں پھنس چکی ہے۔ کاویہ نے فوراً راجو کچھوے اور مانی چوہے کو اطلاع دی۔ ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا ورنہ شکاری سونیا کو پکڑ لے گا، کاوی نے فکر مند لہجے میں کہا۔ مانی چوہا جو بہت ہوشیار اور چالاک تھا، اس نے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ میں جال کو کاٹ سکتا ہوں، اگر مجھے تھوڑا وقت ملے تو میں سونیا کو آزاد کر سکتا ہوں، لیکن ہمیں جلدی کرنا ہوگا۔ راجو کچھوا جو سب سے سست تھا لیکن ہمیشہ دانش مندی سے کام لیتا تھا، بولا شکاری جلد واپس آ سکتا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا اور ایک دوسرا منصوبہ بھی تیار رکھنا چاہیے۔ مانی چوہا فوراً سونیا کے پاس پہنچا اور جال کو کاٹنے لگا۔ کاوی نے ہوا میں اڑتے ہوئے ہر طرف نظر رکھی تاکہ شکاری کی آمد کا پتہ چل سکے۔ سونیا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی لیکن اسے اپنے دوستوں پر پورا بھروسہ تھا۔ چند منٹ بعد مانی نے جال کا ایک حصہ کاٹ دیا اور سونیا کو آزاد کر دیا۔ وہ فوراً جال سے باہر نکل آئی اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا، لیکن اچانک کاوی نے دیکھا کہ شکاری واپس آ رہا ہے، ہمیں یہاں سے فوراً بھاگنا ہوگا، کاوی نے خبردار کیا۔ سب دوست تیزی سے جنگل کی گہری طرف بھاگے لیکن شکاری نے سونیا کے جال سے نکلنے کے نشان دیکھ لیے اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ شکاری کو یقین تھا کہ وہ جلد ہی انہیں پکڑ لے گا۔ جب وہ ایک بڑے درخت کے پاس پہنچے تو راجو کچھوا بولا، میں اتنی تیزی سے نہیں بھاگ سکتا لیکن میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ راجو نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے گا اور شکاری کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ جب باقی دوستوں کو شکاری کو چکمہ دے کر جنگل کی طرف جانے کا موقع ملے گا، راجو کچھوا آہستہ آہستہ ایک بڑے پتھر کے قریب گیا اور وہیں رک گیا۔ شکاری جب اس کے قریب آیا تو اس نے سوچا کہ شاید یہ کچھوا بھی کوئی شکار ہو سکتا ہے۔ وہ کچھوے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا لیکن جیسے ہی وہ نیچے جھکا، کاوی نے ایک تیز آواز میں چیخ ماری اور شکاری کا دھیان بٹا دیا۔ اسی دوران مانی چوہے نے ایک اور جال کا سوراخ لگا لیا جو شکاری کے قریب ہی بچھایا تھا۔ مانی نے شکاری کے جال کے ساتھ چالاکی سے چھیڑ چھاڑ کی اور اسے شکاری کے راستے میں لگا دیا۔ جب شکاری کچھوے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، وہ مانی کے چالاکی سے لگائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ شکاری بری طرح جال میں الجھ گیا اور گرتے ہی وہ خود ہی جال میں جکڑ گیا۔ اب شکاری بے بس ہو چکا تھا اور کوئی بھی حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ سونیا، کاوی، مانی اور راجو سب نے خوشی کا جشن منایا کہ انہوں نے نہ صرف سونیا کو بچایا بلکہ شکاری کو بھی پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جنگل کے باقی جانوروں نے جب یہ خبر سنی کہ چار دوستوں نے خطرناک شکاری کو پکڑ لیا ہے تو سب نے انہیں خوب سراہا۔ جنگل ایک بار پھر پرامن ہو گیا اور دوستوں کو دوستی کے پہلے سے ہی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ کہانی کا سبق: سچی دوستی اور مل جل کر کام کرنے سے بڑے سے بڑا خطرہ بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ سمجھداری، صبر اور اتفاق ہمیشہ فتح دلانے والے ہوتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔